چونکہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان کی کرسٹوفر کے خلاف ایکشن کی وجہ سے عمران اور جولیا پر حملہ ہوا اور وہ ایک لحاظ سے یقینی موت سے بچ نکلے تھے۔ تم نے تو صدیقی کو جھاڑ دیا، اب یہ تمہاری ٹیم جیسے تو لوگ نہیں ہیں کہ جو بیٹھے میرا منہ تکتے رہتے ہیں کہ میں اب کیا کرتا ہوں، عمران نے کہا تو جولیا کا چہرہ یکلحت غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم خود ہی بتا دو اور سیکرٹ سروس کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی شیطانی کوششیں نہ کیا کرو۔ صدیقی اور فور سٹارز کے ساتھی بھی ہمارے ہی ساتھی ہیں، جیسے صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل ہیں۔ ہم صرف اسی لیے تمہاری شکلیں دیکھتے رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے تمہاری پلاننگ کے بغیر کچھ کیا تو نتیجہ تمہارے خلاف بھی نکل سکتا ہے، جیسے اب صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ لیکن صدیقی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم جیسا شیطانی دماغ رکھنے والا مشنز پر کس انداز میں کام کرتا ہے، اس لیے انہیں سمجھانا ضروری تھا۔ جولیا نے انتہائی رسیلے لہجے میں کہا، مس جولیا، آپ کی مہربانی، ہم سب ایک ہیں، ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے اور ہم سب کا مقصد صرف پاکیزہ کے مفادات کا تحفظ ہے۔ بہرحال عمران صاحب، اب ہم ویسٹ فیلڈ سے تھوڑے فاصلے پر رہ گئے ہیں، اس لیے آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ صدیقی نے کہا، ارے تم بھی جولیا کی باتوں میں آ گئے ہو، وہی کچھ جو تم نے سوچ رکھا ہے۔ ہمارا کیا ہے، ہم بہرحال تمہارے حق میں دعا کرتے رہیں گے، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، واقعی آپ کے ذہن سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ ارے واہ، اگر تم لکھ کر یہ سرٹیفکیٹ دے دو تو میں اسے فریم کروا کر اپنے گلے میں لٹکا لوں گا، لیکن اگر تم نے واقعی اس مشن پر کام کرنا ہے تو پھر کار کا رخ 0 پوائنٹ کی طرف موڑ دینا، تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم اطمینان سے کوئی پلاننگ سوچ سکیں، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے صدیقی سے درست کہا ہے، عمران کے ذہن میں لازماً کوئی منفرد نوعیت کی پلاننگ ہوگی۔ اور پھر واقعی تھوڑی ہی دیر بعد صدیقی نے کار کا رخ سائڈ روڈ پر موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار اس احاطے کے سامنے پہنچ کر رک گئی جسے 0 پوائنٹ کہا جاتا تھا اور جہاں کرسٹوفر کے خلاف انہوں نے آپریشن مکمل کیا تھا۔ تمہارے ساتھی باہر رہیں گے تاکہ اچانک ہم بیچاروں پر کوئی آفت حملہ آور نہ ہو سکے۔ صرف تم ساتھ آؤ گے، عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے صدیقی سے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران جولیا سمیت اس احاطے میں داخل ہوا تو وہاں 2 بڑے کمرے تھے جن میں سے ایک کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور کمرے میں ملبہ گرا ہوا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ درست حالت میں تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز اور چند کرسیاں موجود تھیں۔ ایک طرف ایک لکڑی کی الماری تھی جس کے دونوں پارٹ کھلے ہوئے تھے اور الماری کے تمام خانے خالی تھے۔ عمران اور جولیا کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے صدیقی اندر داخل ہوا۔ میں نے ہاور، نعمانی اور جہان کو نگرانی کے لیے باہر چھوڑ دیا ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلاننگ تھی، مجھے تفصیل سے بتاؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہی کہ جولی کو ہوٹل سے اغوا کر کے لایا جائے، پھر اسے لیبارٹری کا خفیہ راستہ معلوم کر کے اس راستے کے ذریعے لیبارٹری میں تباہ ہو کر وہاں سے فارمولہ حاصل کیا جائے اور لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے، صدیقی نے کہا۔ اب جب کہ سلاگیا سیکرٹ سروس کے لوگ ہوٹل کے اندر اور باہر نگرانی کر رہے ہیں تو تم نے کیا سوچا ہے، عمران نے کہا۔ آخر وہ ہوٹل ہے عمران صاحب، وہاں لوگ تو آتے جاتے رہتے ہوں گے، ہم بھی مسافروں کے روپ میں وہاں جائیں گے۔ البتہ اب یہ ہوگا کہ جولی سے ہوٹل کے کسی کمرے میں ہی پوچھ گچھ کر لی جائے گی، صدیقی نے کہا۔ جولیا، اب تم بتاؤ کہ بطور ڈپٹی چیف تمہارے ذہن میں مشن کی کیا پلاننگ ہے، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ تم لیڈر ہو اور تمہاری موجودگی میں مجھے کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی، جولیا نے کہا۔ صدیقی نے جو کچھ کہا ہے اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلاکیہ سیکرٹ سروس تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہے اور لازماً اب وہاں مسافروں کی انتہائی کڑی نگرانی ہو رہی ہوگی، اسی لیے یہ پلاننگ مناسب نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ چلو تم فرض کر لو کہ میں اس مشن میں تمہارے ساتھ نہیں آیا اور تم لیڈر ہو، پھر ان حالات میں جبکہ سلاکیہ سیکرٹ سروس بھی وہاں موجود ہے، جولی بھی بطور چیف ایجنٹ اور لیبارٹری کا اپنا حفاظتی نظام بھی موجود ہو، تو تم کیسے مشن مکمل کرو گے، عمران نے کہا۔ تم آخر مجھ سے پوچھنے کے لیے کیوں ضد ہو رہے ہو، کیا تمہارا ذہن معاف ہو چکا ہے، جولیا نے کہا۔ ابھی ہوا تو نہیں، لیکن صفدر نے اگر خطبہ نکاح یاد کر لیا تو بہرحال ہو جائے گا، عمران نے بڑی سادہ سے لہجے میں کہا تو صدیقی ہنس پڑا۔ تم پھر بکواس پر اتر آئے ہو، اسی لیے میں بتا دیتی ہوں، ورنہ تمہاری اس بکواس کا چرخا نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ سلاکیہ سیکرٹ سروس کے لوگ تو باہر موجود ہوں گے، لیکن جینی ہوٹل کے اندر موجود ہوگی، اسی لیے جینی کو کور کر کے اس سے اس کے آدمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اور اس ٹرانسمیٹر پر اس نے رابطہ رکھا ہوگا، اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے جینی کے آدمیوں کو ہدایات دے کر اس کے آدمیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، اس کے بعد جولی پر ہاتھ ڈالا جائے اور مشن مکمل ہو جائے گا، جولیا نے کہا۔ ماشاءاللہ، کیا شاندار پلاننگ ہے، عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار مسکرا دیا، جبکہ جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے صدیقی، جو تمہارا جی چاہے کرو، میں جانوں اور چیف جانے، میں اسے خود رپورٹ دے دوں گی کہ عمران کا ذہن زخمی ہونے کی وجہ سے معاف ہو گیا تھا، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میرا ذہن معاف ہو گیا اور شاندار پلاننگ تم نے بنا لی، ٹھیک ہے، تمہاری ترکیب ایسی ہے جیسے بگلا پکڑنے کی مشہور ترکیب ہے کہ جہاں بگلا بیٹھا ہو اس کے عقب میں جا کر اس کے سر پر موم کی ٹکیاں رکھ دی جائے، گرمی کی وجہ سے جب موم پگھل کر اس کی آنکھوں میں پڑے گا تو بگلا اندھا ہو جائے گا تو اسے پکڑ لیا جائے گا، عمران نے کہا۔ میں نے ایسی تو کوئی پلاننگ نہیں بتائی جیسی بکواس تم کر رہی ہو، جولیا نے یکلحت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یہی ترکیب تو ہے، پہلے جینی کو پکڑا جائے، پھر جینی کے ٹرانسمیٹر کو اور پھر اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر انہیں ہلاک کر دیا جائے۔
وہ سیکرٹ سروس کے رکن ہیں۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس جیسے ہوشیار اور ذہین نہ صحیح بہرحال ہیں تو سیکرٹ سروس کے رکن، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا نے بڑے بے بس انداز میں ہونٹ بیچ لیے، جیسے اب اس نے کبھی نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ عمران صاحب، میری اور مس جولیا کی پلاننگ آپ کو پسند نہیں آئی تو اب میں آپ کو اپنی پلاننگ بتا دوں۔ صدیقی نے کہا، میں کیسے بتا سکتا ہوں، میرا ذہن تو معاف ہو چکا ہے، عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلی گئی۔ مس جولیا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ صدیقی نے بھی اٹھتے ہوئے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سرے سے آدمی ہی نہیں ہے، دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنا اس کی پسندیدہ ہابی ہے، میں اس کے ساتھ اب ایک لمحہ بھی نہیں بیٹھ سکتی، میں باہر کار میں بیٹھوں گی، جولیا نے کہا تو کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ عمران اطمینان سے بیٹھا رہا۔ عمران صاحب، آپ نے مس جولیا کو واقعی ناراض کر دیا ہے، صدیقی نے کہا۔ روٹنے اور منانے کا علیحدہ لطف ہوتا ہے جناب چیف آف 4 اسٹار صاحب، عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، اب آپ ہی بتا دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ جینی کے آدمی یہاں پہنچ جائیں اور ہم بیٹھے پلاننگ سوچتے رہ جائیں، صدیقی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، تم چیف ہو، تم کیوں منت کر رہی ہو، چیف تو حکم دیتے ہیں، عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ صدیقی، صورتحال بے حد پیچیدہ ہے، جینی اور اس کے انتہائی تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے اب ہمیں انہیں عام انداز میں ٹریٹ کرنے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں اور جولیا دوڑ کر حرکت نہیں کر سکتے، اس لیے اس مشن میں ہم براہ راست شریک نہیں ہو سکتے، یہ مشن اب تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو کرنا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہم تیار ہیں عمران صاحب، لیکن صدیقی نے کہا۔ کرسٹوفر نے جو تمہیں اسپیشل راستہ بتایا تھا اس کا تعلق 0 پوائنٹ سے ہی تھا، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے بتایا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں جس میں ملبہ پڑا ہوا ہے، کونے میں سے راستہ نکلتا ہے لیکن اس سے لیبارٹری سے جاتا ہے، اور کرسٹوفر کے بارے میں انہیں اطلاع مل چکی ہے، اسی لیے لامحالہ اب یہ راستہ انہوں نے سیل کر دیا ہوگا، صدیقی نے کہا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک یہاں بہت کچھ ہو چکا ہوتا، میں نے تمہیں یہاں اسی لیے آنے کا کہا تھا اور اب تک وقت بھی اسی لیے گزرا ہے تاکہ جو رد عمل ہو وہ سامنے آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم نے کرسٹوفر سے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اب یہ راستہ کیسے کھولا جائے؟ اگر یہاں ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا تو دھماکے کی آواز ہوٹل تک سنائی دے گی اور سلاکیہ سیکرٹ سروس فوراً یہاں پہنچ جائے گی، صدیقی نے کہا۔ اگر میں تمہیں راستہ کھول دوں تو باقی کام تم کر لو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کیسے عمران صاحب، کیسے کھلے گا راستہ؟ صدیقی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ اور انہیں مشن کی تیاری کا حکم دے دو تاکہ جیسے ہی میں راستہ کھولوں تم فوراً آگے بڑھ سکو، عمران نے کہا تو صدیقی ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نہ صرف ہاون، نعمانی، جوہان اور صدیقی کمرے میں داخل ہوئے بلکہ ان کے ساتھ جولیا بھی تھی، شاید صدیقی نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ جولیا، تم کار میں بیٹھو، تم نے اور میں نے ہوٹل میں جانا ہے، عمران نے جولیا سے کہا۔ مگر کیوں؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ مشن مکمل ہو جانے کے باوجود ہمیں سلاکیہ سیکرٹ سروس کے اس سیکشن کا خاتمہ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری لیے بہت مشکل ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ انہیں کیسے پتہ چلے گا عمران صاحب، جبکہ لیبارٹری اور ہوٹل کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اور ہم نے نیچے ڈائنامائٹ بلاسٹ نہیں کرنا، ہم نے صرف وہاں کی مشینری تباہ کرنی ہے، سائنسدانوں کو ختم کرنا ہے اور فارمولہ واپس لے کر آنا ہے، صدیقی نے کہا۔ اوکے، تمہارا پروگرام یہ ہے تو پھر ہمیں واقعی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں رہ کر تمہاری واپسی کا انتظار کر لیتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں پہنچ گیا۔ عمران کے سارے ساتھی عمران کی طرف اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے بچے کسی شوبدہ باز کو دیکھتے ہیں کہ نہ جانے وہ اب کون سا شوبدہ دکھائے گا، جبکہ عمران کی آنکھیں اس کے حلقوں میں سرچ لائٹس کے انداز میں گھوم رہی تھیں۔ تمہارے پاس 0 TC ہے، عمران نے صدیقی کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک سفید رنگ کی پتی سی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی، عمران نے پتی کے نچلے کنارے کے دونوں کونے جوڑے اور پتی کو دیوار کی جڑ میں رکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سائلنٹ بم تھا، اس میں سے آواز نہ نکلتی تھی جبکہ اس کی طاقت کسی بم سے کم نہ تھی، چند لمحوں بعد اچانک سٹک کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر کمرے کے اس حصے کی زمین کسی تختے کے انداز میں اوپر کو اٹھتی چلی گئی۔ او یہ کیسے ہو گیا؟ صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ حیرت اور وضاحت بعد میں، پہلے جا کر مشن مکمل کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو صدیقی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور تیزی سے اس تختے کے نیچے جاتے ہوئے سرنگ میں اترتا چلا گیا۔ آؤ جولیا، اب تم اور میں مل کر آہوازاریاں کریں، عمران نے واپس مڑتے ہوئے جولیا سے کہا۔ کیا کریں؟ کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ وہ ایک مشہور شاعر نے بلبل سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جس طرح تمہارا محبوب گلاب تمہیں لفٹ نہیں کراتا اس طرح میرا محبوب بھی مجھے لفٹ نہیں کراتا، اسی لیے آؤ تم دونوں مل کر آہوازاریاں کریں، تم ہائے گل پکارو اور میں ہائے دل، عمران نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ نانسنس، کیا بکواس شروع کر دی ہے تم نے؟ ہمارے سارے ساتھی اس وقت موت کے دہانے میں ہیں اور تمہیں یہ بکواس سوچ رہی ہے، جولیا نے انتہائی رسیلے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مل کر آہوازاریاں کریں، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا صدیقی اور دوسرے ساتھی رسک میں ہیں؟ جولیا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ 100% رسک میں، عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے انہیں کیوں بھیجا ہے؟ جولیا نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سونا کٹالی میں پڑنے کے بعد ہی کندن بنتا ہے، صفدر اور اس کے ساتھی تو بہت عرصہ سے کندن بن چکے ہیں، اب ان کی باری ہے، عمران نے کہا۔ او ویری بیڈ، مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔
نہیں اس طرح وہ زیادہ خطرے میں گھر جائیں گے، میرے ساتھ ہم نے ہوٹل جانا ہے آؤ، عمران نے کہا۔ مگر وہاں تو ساکیہ سیکرٹ سروس، جولیا نے کہا، ہم دونوں نئے میک اپ میں ہیں اور ہمارے پاس کار بھی موجود ہے اور مسافر بہرحال وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، عمران نے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لیکن ہمارے ساتھی تو ادھر سے ہی واپس آئیں گے، جولیا نے کہا، جلدی کرو، جتنا وقت ضائع ہوگا اتنی ہی آہوازاریوں کا اسکوپ بڑھتا جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جولیا تیزی سے دروازہ کھول کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی اور عمران نے ایک جھٹکے سے کار کو آگے بڑھا دیا اور پھر وہ اسے موڑ کر ہنسی تیز رفتاری سے سڑک کی طرف دوڑاتا چلا گیا۔ جینی اپنے کمرے میں موجود تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور جولی اندر داخل ہوئی۔ او تم آؤ، جینی نے چونک کر کہا تو جولی مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علی عمران کا فون آیا تھا، میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، جولی نے کہا تو جینی بے اختیار اچھل پڑی۔ فون کب؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جینی نے چونک کر پوچھا۔ وہ سراغ سے بات کر رہا تھا اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی اور اس کی ساتھی عورت کی جانیں بچ گئی ہیں، جولی نے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ جینی نے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنے ہوٹل کی ساکھ بچانے کے لیے ایسا کیا ہے، اب یہ ان کی قسمت کہ وہ بچ گئے، جولی نے کہا۔ کاش تم ایسا نہ کرتی تو پھر یہ خطرناک لوگ ختم ہو جاتے، جینی نے کہا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ساری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ لیبارٹری اس ہوٹل کے نیچے ہے، جولی نے کہا۔ وہ کیسے؟ کیا مطلب؟ جینی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اس جیسے ایجنٹ کی یہاں موت سب کو بتا دیتی کہ ایسے ایجنٹ عام حالات میں نہیں مارے جاتے، جولی نے کہا۔ ہاں تمہاری بات واقعی درست ہے، بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اب کیا کریں گے؟ جینی نے کہا۔ یہ لوگ اپنا مشن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کوشش کے دوران ہلاک ہو جائیں گے، جولی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر موجود مخصوص ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو جینی چونک پڑی، اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو مارک کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس جینی بول رہی ہوں، اوور، جینی نے کہا۔ مادام ابھی کار ہوٹل پہنچی ہے جس میں ایک ریمن جوڑا ہے، لیکن مجھے یہ جوڑا مشکوک محسوس ہو رہا ہے، اوور، مارک نے کہا۔ تمہیں کیسے شک ہوا؟ اوور، جینی نے کہا۔ مادام یہ دونوں بظاہر ٹھیک اور صحت مند لگتے ہیں، لیکن کار سے باہر آنے اور ہوٹل کے آفس تک جاتے ہوئے وہ ایسی اداکاری کر رہے تھے جیسے وہ شدید زخمی ہوں یا بیمار ہوں، اوور، مارک نے کہا۔ او کہاں ہے وہ دونوں اس وقت؟ اوور، جینی نے چونک کر کہا۔ انہوں نے ہوٹل کے کمرہ نمبر 11 اور 12 بک کرائے ہیں، البتہ وہ دونوں اس وقت کمرہ نمبر 11 میں ہی موجود ہیں، اوور، مارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، نگرانی جاری رکھو، اوور اینڈ آل، جینی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ کیا بات ہوئی جینی؟ جولی نے کہا۔ مارک بے حد تیز آدمی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں وہی ہیں جنہیں تم نے ہسپتال بھجوایا تھا، جینی نے کہا۔ او تمہارا مطلب ہے کہ وہ علی عمران اور اس کی ساتھی عورت؟ جولی نے چونک کر کہا۔ ہاں آؤ میرے ساتھ، ابھی فیصلہ ہو جائے گا، اگر یہ دونوں وہی ہیں تو یہ خود چل کر موت کے دہانے میں آ گئے ہیں، جینی نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولی بھی ہونٹ بھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمرہ نمبر 11 کے سامنے موجود تھیں۔ جینی نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا، دروازے پر ایک عورت موجود تھی جو انہیں دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جینی نے کہا۔ آؤ، اس عورت نے کہا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئیں تو اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر جولی کے ہونٹ مزید بنچ گئے کیونکہ ان دونوں کا قد و قامت واقعی وہی تھا، عمران اور اس کی ساتھی عورت جیسا۔ کیا ہوا کہ آپ کو کوئی کمرہ نہیں مل سکا؟ آنے والے نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام جینی ہے اور میں ساکیہ سیکرٹ سروس کی رکن ہوں اور یہ ہوٹل کی مینیجر جولی ہے، جینی نے اپنا اور جولی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے غور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ ان دونوں کے چہروں پر اس کا تعارف سن کر معمولی سی تبدیلی بھی نظر نہ آئی تھی۔ او تو ایسے ہوتے ہیں سیکرٹ سروس کے رکن، واہ، پھر سیکرٹ سروس کو مقابلہ حسن میں حصہ لینا چاہیے، تشریف رکھیں، میرا نام مارشل ہے اور یہ میری ساتھی ہے ماریا، ہم دونوں کا تعلق کریمیا کی نیشنل یونیورسٹی سے ہے، اس آدمی نے کہا۔ تو تم ہو علی عمران، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے سب سے خطرناک رکن، جینی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو جینی؟ یہ ہوٹل کے معزز مہمان ہیں، جولی نے کہا۔ باہر جاؤ اور جا کر میرے ساتھیوں کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو، جینی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ جولی نے چونک کر کہا۔ میں نے انہیں پہچان لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ دونوں میک اپ میں ہیں، جلدی کرو ورنہ، جینی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو جولی تیزی سے مڑنے لگی۔ ایک منٹ مس جولی، اچانک مارشل نے کہا تو جولی جیسے ہی مڑی، اچانک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی عورت کا بازو حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے جینی بے اختیار اچھل کر چیختی ہوئی پیچھے ہٹی اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی جینی اچھل کر نیچے گری اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئی۔ جولی کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا کیا؟ جولی کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جولی، تم نے دیکھا کہ میری ساتھی عورت کسی کا لحاظ نہیں کرتی اور مجھے معلوم ہے کہ اس کمرہ نمبر 11 سے لیبارٹری کو ایک خفیہ راستہ جاتا ہے، اس لیے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو وہ راستہ بتا دو، مارشل نے یکلحظ سرد لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی علی عمران ہو؟ جولی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ ہمارے ساتھی لیبارٹری میں داخل بھی ہو چکے ہیں، اسی لیے اب تم اس راستے کو مزید چھپا کر کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے ساتھی کیسے لیبارٹری میں داخل ہو گئے؟ جولی نے چونک کر کہا۔ 0 پوائنٹ والے راستے سے، کرسٹوفر نے زبان کھولی تھی، عمران نے کہا۔ او ویری بیڈ، پھر تو تمہارے ساتھی اب تک ہلاک بھی ہو چکے ہوں گے، جولی نے اس اعتماد بھرے لہجے میں کہا کہ جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔
اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جانے کا راستہ بتا دو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری عمران، میں سلاکیہ اور اسرائیل سے غداری نہیں کر سکتی، تم بے شک مجھے گولی سے اڑا دو، جولی نے کہا۔ چلو اتنا بتا دو کہ کیا واقعی یہ راستہ اس کمرے نمبر 11 سے ہی جاتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں یہیں سے جاتا ہے، نہ جانے تم نے کیسے معلوم کر لیا ہے؟ جولی نے کہا۔ اس کمرے کی ساخت کی وجہ سے، عمران نے کہا۔ بہرحال میں نہیں بتا سکتی، جولی نے کہا۔ بتاؤ ورنہ، جولیا نے گراتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جولیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ کر اس نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ گھمایا تو جولی کن پٹی پر انگلی کی محسوس سوگ کی ضرب کھا کر چیختی ہوئی اچھلی اور نیچے گر کر اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور کن پٹی پر پڑنے والی دوسری ضرب کی وجہ سے وہ جھٹکا کھا کر ساکت ہو گئی۔ کیا واقعی اس کمرے سے راستہ جاتا ہے؟ جولی کی بے ہوش ہوتے ہی جولیا نے کہا۔ ہاں، اب جب ہم پہلے یہاں موجود تھے تو میں نے پورے ہوٹل کا جائزہ لے لیا تھا اور اس وقت مجھے اس کمرے کی خصوصی ساخت کی وجہ سے اس پر شک پڑا تھا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ کمرہ خالی تھا۔ شاید صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو ہماری ضرورت ہو، عمران نے کہا۔ لیکن ان دونوں کا کیا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ چھوڑو انہیں، یہ دونوں پڑی رہیں، آؤ، عمران نے کہا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتی وہ بھی باتھ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ صدیقی اور اس کے ساتھی سرنگ میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سرنگ کچھ گہرائی میں جانے کے بعد اب آگے سیدھی ہو گئی تھی۔ سرنگ سنسان اور خالی پڑی ہوئی تھی اور اس میں باقاعدہ تازہ ہوا اور روشنی کے راستے بنائے گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں نہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی یہاں گپ اندھیرا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں موجود تھیں۔ یہ سرنگ ہے، یہ شیطان کی آنت، ہاور نے کہا۔ 0 پوائنٹ سے ہوٹل تک جتنا فاصلہ ہے اتنی طویل سرنگ بہرحال ہوگی، صدیقی نے کہا۔ حیرت ہے، اس قدر طویل سرنگ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوٹل سے باہر قریب کا ہی اس کا کوئی دہانہ بنایا جا سکتا تھا، چوہان نے کہا۔ یہی تو اصل ڈاچ ہے، صدیقی نے کہا۔ ویسے عمران صاحب نے جس طرح اس سرنگ کا دہانہ کھولا ہے وہ حیرت انگیز ہے، اسپا نعمانی نے کہا۔ عمران صاحب ایسے ہی حیران کن کام کرتے ہیں، وہ زخمی ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں آئے، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سرنگ اب اوپر کو اٹھنا شروع ہو گئی تھی، پھر اچانک انہیں دور سے ایک ٹھوس دیوار نظر آنے لگ گئی۔ او، اس کا راستہ تو بند ہے، صدیقی نے کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ راستہ کھلا ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا تو اب تک ہماری آوازیں وہاں تک پہنچ چکی ہوتی، ہاور نے کہا۔ تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوار کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ میگا بام نکالو، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ تو چوہان نے جیب سے ایک چوکور ڈبیا سے نکالی اور آگے بڑھ کر اس نے اسے دیوار کی جڑ میں رکھ کر اس کے درمیان میں ابھری ہوئی ایک کیل کو انگوٹھے سے مخصوص انداز میں 2 بار دبایا اور پھر وہ سب بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور سرنگ میں گرد و غبار سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب غبار چھٹا تو سامنے کی دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس میں ایک میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں، لیکن کمرہ خالی تھا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھا، اس نے کمرے کے مقابل دیوار میں موجود دروازے کو کھولا اور دوسری طرف جھانکا تو دوسری طرف ایک مختصر سی راہداری تھی جو آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ آؤ، صدیقی نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے سی راہداری میں پہنچے اور پھر ابھی وہ اس موڑ تک بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک راہداری کی چھت سے سرخ رنگ کی روشنی نکلی اور اس کے ساتھ ہی صدیقی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر اچانک سے چادر ڈال دی ہو، اور پھر جس طرح گپ اندھیرے میں روشنی کی کرنیں داخل ہوتی ہیں اس طرح صدیقی کے ذہن میں بھی روشنی پھیلنے لگ گئی۔ چند لمحوں بعد جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے چونک کر اپنے آپ کو اس طرح آگے بڑھانا چاہا جیسے وہ سرخ روشنی پڑنے سے پہلے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا کیونکہ وہ اب اس راہداری کی بجائے ایک چھوٹے سے کمرے میں فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھ دیے گئے تھے۔ اس نے نظریں گھمائیں تو اس کے ساتھ ہی ہاور، نعمانی اور چوہان بھی اسی حالت میں موجود تھے۔ ان کے دونوں پیروں کو بھی رسی سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھی بھی ہوش میں آنے کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ کمرے میں نہ کوئی فرنیچر تھا اور نہ ہی کوئی آدمی، البتہ ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہاور کی آواز سنائی دی۔ شکر کرو زندہ ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اور ایک لمبے قد اور درمیانے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جو درمیانے قد لیکن قدرے پھیلے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ دوسرے نوجوان کے ہاتھ میں مشین گن تھی جبکہ پہلے اندر آنے والا نوجوان خالی ہاتھ تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ خالی ہاتھ والے نوجوان نے کہا۔ تم ہو کون؟ پہلے تعارف تو کراؤ، صدیقی نے کہا۔ میرا نام رابنسن ہے اور یہ میرا اسسٹنٹ بروک ہے، اور سنو، ہم نے تمہیں اسی لیے زندہ رکھا تھا کہ تم لوگ جس راستے سے لیبارٹری میں داخل ہوئے ہو اس راستے کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ رابنسن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے ہمیں باندھ کیوں رکھا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ تم باندھنے کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم نے فوری طور پر مجھے مطمئن نہ کیا تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، رابنسن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے، صدیقی نے کہا، تو رابنسن بے اختیار اچل پڑا۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہارا تعلق پاکیشا سے ہے، رابنسن نے کہا۔ پاکیشا سے وہ کیسے؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے میک اپ واش نہیں ہو سکے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلے 4 پاکیشیائی ایجنٹوں کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا تھا۔ گو میرا اسسٹنٹ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اسے معلوم ہے کہ بلاسٹنگ ریز چارج ہوئی تھیں، لیکن اب تم نے اس طرح اسرائیل کا نام لیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا اسسٹنٹ بروک کی بات درست ہے۔ اسرائیلی ایجنٹ کبھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، رابنسن نے کہا۔ جب یہ لیبارٹری ہی اسرائیل کی ہے تو پھر ہم کیوں نہ اپنے آپ کو ظاہر کریں؟ یہ تو تم نے حماقت کی ہے کہ ہم اس طرح باندھ کر رکھا ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ بس بہت ہو چکی، بروک، ان سب کو گولیوں سے اڑا دو، رابنسن نے یک لحظ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔
یہ اس بات فروخت نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سیدھی کرتا، صدیقی کا جسم یکلہت ہوا میں آیا، لیکن دوسرے لمحے سرر کی آواز کے ساتھ ہی وہ ایک شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر نیچے آ گرا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ رابنسن کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ صدیقی تیزی سے سیدھا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک عقب میں بندھے ہوئے تھے اور دونوں پیر بھی، لیکن چونکہ رابنسن نے مشین گن کے فائر کا آرڈر دے دیا تھا، اس لیے اس نے اسی حالت میں حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے سارے ساتھی بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے تاکہ وہ بھی حرکت میں آ سکیں، لیکن صدیقی کو اس طرح دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرتے دیکھ کر وہ بے اختیار رک گئے تھے۔ اس دوران صدیقی ایک بار پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ تمہاری موت اس قدر آسان ہوگی؟ نہیں، یہ تو صرف کنفرمیشن کے لیے تھا۔ اگر تم حرکت میں نہ آتے تو مجھے بھی تمہارے بارے میں سوچنا پڑتا، لیکن تم نے حرکت میں آ کر معاملات کو کنفرم کر دیا ہے۔ اب تمہاری موت عبرتناک ہوگی، رابنسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے اس کا سسٹم روک بھی مڑا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں دروازے سے باہر جا چکے تھے۔ عجیب سسٹم ہے یہاں، ہاون نے کہا، جلدی کرو، اپنی پشت میری طرف کرو۔ صدیقی نے مینڈک کی طرح اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو ہاون نے اچھل کر اپنی پشت اس کی طرف کی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر رک گئے، اور صدیقی کی انگلیوں نے تیزی سے ہاور کی کلائیوں پر موجود رسی کی گانٹ تلاش کرنا شروع کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد ہاور کی کلائیاں آزاد ہو چکی تھیں، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے جھکا اور اس نے اپنے پیروں میں بندھی ہوئی رسی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور اس نے صدیقی کی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی کھولنا شروع کر دی۔ پھر وہ تیزی سے نعمانی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ صدیقی نے اپنے ہاتھ آزاد ہوتے ہی اپنے پیروں میں موجود رسی کھولی، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے چوہان کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کھولنی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ہی رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ اب اس شیشے کی دیوار کا کیا کریں؟ ہاون نے کہا، کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا۔ صدیقی نے کہا